والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ پر تھا اور میں اپنے مرشد کی خدمت میں تھا. مرشد کے پیچھے پیچھے میں بھی طواف کر رہا تھا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ حج بیت اللہ کے دوران، طواف کے دوران، بیت اللہ شریف کا دروازہ کسی صاحب کے لیے کھولا جاتا ہے. واللہ عالم کون صاحب. تو کہتے ہیں رش بہت زیادہ تھا اور وہاں ایک بندے نے اچانک ہم دونوں کو پکڑا اور دونوں کو پکڑ کر بیت اللہ شریف کا دروازہ ویسے کھلا ہوا تھا، اندر داخل کر دیا. وہاں تو پھر پرمیشن والے جایا کرتے ہیں، لیکن جس کی اجازت میں رب دے دے اس کو روک کون سکتا ہے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ اندر تشریف لے گئے. اندر جب تشریف لے گئے فرمانے لگے کہ ایک طرف رک کر کے میرے مرشد نفل پڑھنا شروع ہو گئے. تو میں اپنے مرشد کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے بھی نفل کی نیت مان لی. اور جس بندے نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بیت اللہ میں داخل کیا تھا وہ بھی میرے پیچھے بیٹھ گیا. اس نے بھی نفل پڑھنے شروع کر دیے. کہتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کون اندر لے گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ بنا. کہتے ہیں جب نفل سے فارغ ہو گئے تو وہ جو عربی تھا، عربی ڈریس میں تھا، تو حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجیے. حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں ہندوستان سے آیا ہوں اور وہ یہاں سے حجاز مقدس سے بہت دور ہے. تم کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ کہ جو مقامی ہو تاکہ تمہیں فائدہ ہو. میں ہندوستان سے آیا ہوں. کہتے ہیں جی وہ حضرت سے فارغ ہوا، حضرت نے انکار کیا تو وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجیے. اب میں نے جب حضرت کی طرف دیکھا تو میں حضرت کی زندگی میں کسی کو بیعت نہیں کیا کرتا تھا. حضرت کے انتقال فرمانے کے بعد پھر میں نے بیعت کیا. تو کہتے ہیں جب وہ پیچھے ہٹا تو حضرت نے یوں مجھے دیکھا مڑ کر، اس بندے کی طرف بھی نگاہ دوڑائی، میری طرف بھی، اور بیت اللہ شریف کے اندر ہم بیٹھے ہیں. تو جب اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں تو میں نے مرشد کا یوں مڑ کر دیکھنا اور ساتھ مسکرانا یہ اشارہ سمجھا کہ جیسے حضرت حکم دے رہے ہیں کہ اس کو تم بیعت کر لو میری طرف سے. تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ میں لے لیا اور کلمات توبہ پڑھا دیے. جب کلمات توبہ پڑھا دیے تو حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی حافظ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضرت آپ نے حکم دیا تھا، میں نے اس کو بیعت کر لیا. آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ بولا جی مجھے معلوم نہیں. آپ کہتے ہیں پنجابی میں بات ہو رہی تھی، اردو میں بات ہو رہی تھی، تو یہ تو ابدال ہے. میں نے اس کو بیعت کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہے. تو اس نے آپ کو کہا تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے حکم دیا ہے تو آپ نے بیعت کر لیا. آپ نے بہت اچھا کر لیا. میں سمجھ گیا اللہ کی منشا اور مرضی یہی ہے کہ میرا فیض اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے پورے عالم میں پھیلائے گا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ ابدال اٹھا اور ابدال اٹھنے کے بعد اب بیت اللہ شریف کا فرش پخت ہے. اس نے یوں، مجھے آج بھی ابا جی کے ہاتھ کا اشارہ موجود نظر آتا ہے خیالوں میں. ابا جی نے یوں بتایا تھا، کہتے ہیں یوں کر کے اس نے نیچے سے کوئی مٹی اٹھائی. کہتے ہیں فرش پہ مٹی کہاں ہوتی ہے، لیکن میں نے جب دیکھا تو وہ نورانی مٹی تھی اور اس نے مٹی یوں پھینک دی، اچھال دی. جب اچھالی تو اس مٹی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحراؤں میں سے گزر رہی ہے. وہ مٹی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نورانی مٹی کو کہ وہ پہاڑوں سے گزر رہی ہے. اس مٹی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دریاؤں سے گزر رہی ہے اور وہ گزرتے گزرتے ایک جگہ جا کر گر جاتی ہے. تو میں حیران. کہتے ہیں کہ وہ جب نظارے میں دیکھ رہا تھا تو ان نظاروں میں پھر 35 سال کے بعد 2 سفر ابا جی فرماتے ہیں مختلف ممالک کے سفر ہوئے. پھر میں اس مٹی کا فیض، اس ابدال کے تجلیات جو تھیں وہ میں نے دیکھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مجھے عطا کی. کہ کوئی عرب سے آ رہا ہے تو میرا بیعت ہو رہا ہے، کوئی عجم سے آ رہا ہے تو میرا بیعت ہو رہا ہے، کوئی یورپ اور افریقہ اور امریکہ سے آ رہا ہے تو میرا بیعت ہو رہا ہے.
کہتے ہیں 2 جگہ کو میں نے یوں خاص طور پہ پہچانا کہ ایک دفعہ میں فرانس گیا اور اللہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے دیکھا تو وہی منظر جو 35 سال پہلے مجھے ابدال کے ذریعے اللہ نے دکھایا تھا، وہی منظر میرے سامنے تھا۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو پھر آپ کی تجلیات ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں مجھے اپنے ایک خاص بندے کے ذریعے دی، اور وہ آپ ہی کا نام میں پوری دنیا میں آپ کی توفیق سے پہنچا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نیو یارک کے جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، میں اس میں گیا اور اس کی چھت پر جب میں نے کھڑے ہو کر نیو یارک کو دیکھا تو مجھے وہی دریا نظر آیا اور وہی بلڈنگیں نظر آئیں جو مجھے بیت اللہ شریف میں اللہ نے دکھائی تھی۔ میرے بھائیو، یہ وہ تجلیات تھی۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیض مرکز تجلیات سے دیا ہے۔ مرکز تجلیات کیا؟ بیت اللہ شریف کیا؟ میرے بھائیو، وہ فیض ہم بھی لے سکتے ہیں، وہ فیض آپ بھی لے سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ دل سے نیت کرنے کی ضرورت ہے، دل سے اللہ کو محبت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو چاہنے کی ضرورت ہے۔ دل سے بندہ طالب بن کر اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔